اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر علی عبادہ۔ حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ علی کا ذکر عبادت ہے۔ پہلے تو میں معذرت چاہوں گا کہ میں اس طرح سے بات کر رہا ہوں کیونکہ مجھے ڈاکٹروں نے جو ہے وہ پورا بیڈ ریسٹ بتایا ہے اور زیادہ دیر بیٹھنا مجھے منع کیا ہے، تو لہٰذا معذرت کے ساتھ اس طرح سے میں بات کر رہا ہوں۔ اور تمام مومنین کرام کو، تمام مولا علی کے چاہنے والوں کو 13 رجب کی وجہ سے مبارکباد کہ آج کے مبارک و مسعود دن پالنے والے متفعل محمد علیہ محمد السلام ہم سب کی جو جائز دلی تمنا ہے ان کو پورا فرما دے۔ جو مریض ہیں ان کو شفا عنایت ہو جائے، جو مقبوض ان کا قرض ادا ہو جائے، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد کی نعمت سے نواز دے اور پوری دنیا میں امن و امان قائم ہو، دہشت گردوں سے دنیا کو نجات ملے اور تمام علماء و مراجع جو حق پر ہیں پالنے والے ان کی حفاظت فرما۔ اور یہ جو کرونا کا مرض چلا ہے پالنے والے مولا علی کی ولادت کے طفیل میں، آج کے دن کے طفیل میں، آج کے دن کے تصدق میں، برکت میں یہ مرض بھی جلد سے جلد دنیا سے دور ہو، رفع ہو۔ مولا علی کا ذکر ہے، ظاہر ہے کہ میری زبان میں کیا دم ہے کہ مولا علی کا میں ذکر کر سکوں۔ رسول اللہ کا ارشاد ہے کہ علی کا ذکر عبادت ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ مولا علی کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ ان کی فضیلت کو کاغذ پر لکھنا عبادت ہے۔ اور صرف یہی نہیں، مولا علی کا نام اگر کاغذ پر لکھا ہو تو اس کو پڑھنا بھی عبادت ہے۔ آپ دیکھیں حکماء نے ہمیں بتایا ہے کہ ہر شے کے چار وجود ہوا کرتے ہیں، ہر شے کے 4 وجود ہوتے ہیں۔ ایک وجود ہوتا ہے ذہنی وجود، ایک وجود ہوتا ہے مکتوبی وجود، ایک وجود ہوتا ہے ملفوظی وجود، اور ایک وجود ہوتا ہے حقیقی اور اصلی وجود۔ ذہنی وجود کون سا وجود ہے؟ جیسے کسی صاحب کا نام جاوید ہے، ان کے شکل و شمائل کا، قد و قامت کا ہم نے ذہن میں تصور کیا تو یہ ان کا ذہنی وجود ہے۔ اور جب ہم نے کاغذ پر جاوید لکھا تو یہ ان کا مکتوبی وجود ہے، یعنی لکھا ہوا، مکتوبی یعنی لکھا ہوا۔ اور جب ہمارے سامنے وہ کاغذ آیا تو ہم نے پڑھا اس کو جاوید، تو یہ ان کا ملفوظی وجود ہے، یعنی تلفظ کیا ہوا۔ اور جو ہمارے سامنے وہ بیٹھے ہوئے، مثلاً اگر وہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ ان کا اصلی اور حقیقی وجود ہے۔ اور آپ دیکھیں دوسری مثال اس سے واضح کہ جیسے پانی ہے، پانی کا ہم نے تصور کیا ذہن میں تو یہ ہوا پانی کا ذہنی وجود۔ ہم نے کاغذ پر پانی لکھ دیا، یہ ہے پانی کا مکتوبی وجود۔ اور ہم نے وہ پانی جو لکھا ہوا تھا پڑھا، اور وہ ہے اس کا پانی کا جو ہے وہ ملفوظی وجود۔ اور جو گلاس میں پانی رکھا ہوا ہے وہ اس کا اصلی وجود۔ مجھے اتنا بتا دیجئے کہ کون سے وجود کام کے ہیں اور کون سے وجود کام کے نہیں۔ ہم 100 بار بھی لکھ دیں پانی پانی لیکن پیاس نہیں بجھے گی، 100 مرتبہ بھی پڑھ لے پانی پانی مگر پیاس نہیں بجھے گی۔ ذہن میں کتنا بھی پانی کا تصور کر لیں پیاس نہیں بجھے گی۔ لیکن جو گلاس میں حقیقی وجود ہے پیاس اس سے بجھے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر شے کے 4 وجود ہوتے ہیں، 3 وجود بیکار ہوتے ہیں، صرف 4تھا وجود کام کا ہوتا ہے۔ لہٰذا اس کے پیش نظر ہمیشہ رکھنا چاہیے کہ جتنے وجود حکماء نے، میرا قول نہیں ہے، یہ حکماء نے بتایا، یہ فلاسفہ نے بتایا ہے، یہ جو ہے علماء کا یہ قول ہے کہ 4 وجود میں 3 وجود جو ہوتے ہیں وہ کام کے نہیں ہوتے ہیں بلکہ 4تھا وجود ہی کام کا ہوتا ہے۔ پیاس اسی سے بجھے گی کہ جو اصلی وجود ہے اور 4تھا وجود۔ لیکن مولا علی کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر ان کے نام کو آپ لکھیں تو وہ بھی عبادت ہے، ان کے نام کو پڑھیں تو وہ بھی عبادت ہے، ان کے فضائل کا تصور ذہن میں آئے اور دل میں آئے تو وہ بھی عبادت ہے، اور مولا علی کے چہرے پر نظر کرنا بھی عبادت ہے۔ تو ان کے 4 وجود جو ہے ان سب میں عبادت جڑی ہوئی ہے۔ یہ ہے مولا علی کی خصوصیت اور یہ ان کی شان اور یہ ہے ان کی فضیلت۔ آپ دیکھیں کہ بے شمار فضائل، یہاں تک کہ
رسول اللہ کا مشہور ارشاد ہے کہ اگر پوری دنیا کے جتنے بھی درخت ہیں ان سے قلم بن جائے، ایک درخت اگر آپ دیکھیں بہت بڑا درخت ہے تو اس درخت سے کتنے قلم بن جائیں گے؟ ہزاروں ہزار قلم ایک درخت سے بن جائیں گے۔ اور رسول فرماتے ہیں دنیا کے جتنے بھی درخت ہیں سب کے قلم بن جائیں، اور دنیا کے جتنے بھی سمندر ہیں وہ روشنائی بن جائیں، اور جتنے بھی انسان اور جنات ہیں سب مولا علی کے فضائل لکھنے بیٹھ جائیں، مگر سمندروں کی روشنائی ختم ہو جائے گی اور انسان اور جنات لکھتے لکھتے تھک جائیں گے، مگر علی کے فضائل ختم نہیں ہو سکتے۔ یہ ہے مولا علی کی عظمت و شرف و مرتبہ، لہٰذا مجھ میں کیا دم ہے کہ ان کی فضیلت بیان کروں۔ میں اتنا عرض کر دوں کہ علم اس سے بڑھ کر کوئی نہیں، شجاعت میں اس سے بڑھ کر کوئی نہیں، علم میں اس سے بڑھ کر کوئی نہیں، زہد میں اس سے بڑھ کر کوئی نہیں، ایثار و قربانی میں اس سے بڑھ کر کوئی نہیں، خطابت میں اس سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ کائنات کی کوئی فضیلت ایسی نہیں ہے کہ جو مولا میں نہیں پائی جاتی ہو، اور جو چیز مولا میں اگر نہیں ملے گی تو وہ فضیلت نہیں ہوگی، بلکہ وہ کوئی اور چیز ہو سکتی ہے، اس کو ہم فضیلت نہیں مانیں گے۔ ورنہ ممکن نہیں کہ کوئی فضیلت ہو اور مولا علی میں نہیں پائی جاتی ہو۔ اور خصوصیت یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ متضاد فضیلتیں جمع ہوئی ہیں، ایک دوسرے کی ضد فضیلتیں جمع ہوئی ہیں مولا علی میں، کہ جو عام طور سے جو عقلاً محال تو نہیں ہے مگر عادتاً محال ہے۔ مثلاً اگر کوئی بہت بڑا بہادر ہوتا ہے تو علم کے میدان میں اس کے قدم پیچھے ہوتے ہیں، اور اگر بہت بڑا عالم ہوتا ہے تو بہادری کے میدان میں اس کے قدم پیچھے ہوتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ اگر کوئی محفل ہو رہی ہے، کوئی مجلس ہو رہی ہے، کوئی بزم منعقد ہے، اور کسی عالم دین سے وعدہ ہوا کہ آپ تشریف لائیں اور اس بزم کو خطاب کریں، اتفاق سے وہ عالم دین نہیں آ پائے، مریض ہو گئے، بیمار ہو گئے، کوئی اور مجبوری ہو گئی، اب میزبان پریشان ہے کہ عین وقت پر ہم کس سے کہیں، تو اس نے سوچا پورا مجمع بھرا ہوا ہے، انتظار کر رہا ہے کہ عالم دین تشریف لائے تو وہ ممبر پہ بیٹھ کر کچھ خطاب فرمائیں گے۔ تو جب عالم نہیں آ سکے عین وقت پر تو اس نے سوچا کہ مجمع ہی میں نظر ڈالی جائے اور مجمع ہی میں سے کسی کو منتخب کر لیا جائے تاکہ وہ تھوڑی دیر بول کر میری عزت بچا لے۔ تو مجمع پہ نگاہ ڈالی تو ایک شخصیت پہ نگاہ ان کی جم گئی، دیکھا بہترین وردی پہنے ہوئے ہیں، بازوؤں پر بہادری کے تمغے لگے ہوئے ہیں، ان کا اس سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ انہی کے قریب پہنچ کر کہا کہ کرنل صاحب وہ مولانا تو نہیں آ پائے، وہ عالم تو نہیں آ پائے، ذرا آپ ممبر پر تشریف لے جائیے اور تھوڑی دیر کے لیے مجمع کو خطاب کر دیجئے۔ تو وہ مرد میدان سپاہی جو کہیں پر پیچھے نہیں ہٹا، وہ یہ گھبرا کر پیچھے ہٹ جائے گا کہ یہ میرا میدان نہیں ہے، میں 2 منٹ بھی ممبر پر نہیں بول پاؤں گا، ہاں مجھے دشمن کے مقابلے میں بھیجو تو میں اپنے جوہر دکھاؤں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر بہادری کے میدان میں قدم آگے بڑھتے ہیں تو علم کے میدان میں قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی بہت بڑا عالم ہے، تصنیف و تالیف کر رہا ہے، کتابوں پر کتابیں چھپ رہی ہیں اس کی، اور دشمن نے حملہ کیا، لوگ تلوار لے کر ان کے پاس پہنچے کہ آپ بہت دنوں سے کتابیں لکھ رہے ہیں، ذرا دشمن نے حملہ کیا ہے، ذرا آپ یہ تلوار لے کر مقابلہ کیجئے دشمن کا، تو بیچارہ وہ عالم دین گھبرا کر پیچھے ہٹے گا کہ اب میرے ہاتھ قلم پکڑنے کے عادی ہو گئے ہیں، اب ان ہاتھوں میں تلوار نہیں سنبھل پائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عموماً اگر علم کے میدان میں قدم آگے بڑھتے ہیں تو شجاعت و بہادری کے میدان میں قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اسی لیے مورخین نے تحریر کیا ہے، مثال دی ہے کہ ہم ارسطو کے لیے، ارسطاٹل کے لیے جو دنیا کا سب سے بڑا فلسفی سمجھا جاتا ہے، جس کو معلم اول کہا جاتا ہے، اگر ارسطو کے سلسلے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ میدان جنگ میں تلوار لیے ہوئے بہادری کے جوہر دکھا رہا ہوگا، اور رستم کی جو بہادری بھی اس کا بہت بڑا نام ہے، اس کے لیے کبھی تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ ممبر پر بیٹھا ہوا فصیح و بلیغ خطبہ دے رہا ہوگا، کیونکہ 2 صفتیں ایسی ہیں جو ایک شخص میں جمع نہیں ہوتی۔ لیکن یہ علی کی شخصیت کا معجزہ ہے کہ جب ممبر پر آتے تھے تو ان سے بڑا کوئی عالم نہیں ہوتا تھا، اور جب میدان جنگ میں جاتے تھے تو ان سے بڑا کوئی بہادر نہیں ہوتا تھا، ان سے بڑا کوئی شجاع نہیں ہوتا تھا۔ واقعات مشہور ہیں مولا کے جو تاریخ میں درج ہے، یہ نہیں کہ خطابت ہے، یہ نہیں کہ محبت ہے، یہ نہیں کہ لفاظی اور ذاکری ہے، بلکہ دشمنوں نے بھی اس بات کو تحریر کیا ہے مولا علی کی
شجاعت کے سلسلے میں آپ دیکھیں کہ کتنا ہی بڑا پہلوان کیوں نہ ہو، آج سے 70-80 سال پہلے بہت بڑا ایک پہلوان گزرا ہے جس کا نام ہے گاما پہلوان. اس نے دنیا کے سارے پہلوانوں کو ہرا دیا تھا. پرانے زمانے میں جب دنیا کے سارے پہلوانوں کو کوئی پہلوان ہرا دیتا تھا تو اس کو رستم زماں کا لقب ملتا تھا. تو معلوم رستم زماں ہے، دنیا کا سب سے بڑا پہلوان ہے. کسی پہلوان نے اس کو چیلنج کر دیا کہ ہم آپ کا مقابلہ کریں گے، اور جب مقابلے کا وقت آیا تو یہ بھاگ لیے جنہیں چیلنج کیا تھا، فرار کر گئے، یا اگر گئے بھی میدان میں اس کے مقابلے پر تو معلوم پہلے ہی داؤ میں چت ہو گئے. تو اب مجھے بتائیے یہ ہارا ہوا پہلوان یا بھاگا ہوا پہلوان کیا کبھی فخریہ بیان کرے گا کہ کیا عمدہ ہارا اور کیا اچھا بھاگا؟ کیا کبھی فخریہ بیان کرے گا؟ بلکہ وہ اس کو اپنے لیے ذلت محسوس کرے گا. وہ یہ چاہے گا کہ اس ہار کا، اس فرار کا کبھی کوئی تذکرہ ہی نہ ہو، چاہے دنیا کے سب سے بڑے پہلوان سے کیوں نہ ہارا ہو، چاہے دنیا کے سب سے بڑے پہلوان کے سامنے سے کیوں نہ بھاگا ہو، لیکن اس فرار اور ہار کو اپنے لیے سبب ذلت محسوس کرے گا. یہ ہے دنیا کے بہادروں کی بہادری کا معیار. مگر یہ علی کی بہادری کا معیار کہ جب علی کے سامنے سے کوئی بھاگ جاتا تھا، جب علی کے سامنے سے کوئی فرار کر جاتا تھا، اور جب کوئی اس کو تانا دیتا تھا کہ تم علی کے سامنے سے بھاگ آئے، تم علی کے سامنے سے بھاگ آئے، تو تاریخ میں درج ہے وہ کہتا تھا مجھے تانا نہ دو، مجھے مبارکباد دو کہ علی کے سامنے سے جان بچا کر آ گیا. یعنی بہادری کا معیار یہ تھا کہ علی کے سامنے سے بھاگ جانا پہلوانوں کے لیے سبب ذلت نہیں تھا، سبب فخر بن گیا تھا. اس سے آپ اندازہ فرمائیے کہ بہادری کا کیا معیار ہے، علم کا معیار ہے کہ مولا دعویٰ فرما رہے ہیں کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو کچھ پوچھتا ہے پوچھ لو، جو کچھ پوچھتا ہے پوچھ، قبل اس کے کہ تم مجھے کھو دو. آپ دیکھیں کہ دشمن زیادہ تھے جب یہ دعویٰ ہوا. جب مجمع میں یہ دعویٰ فرماتے تھے تو ماننے والے کم ہوتے تھے، نہ ماننے والے زیادہ ہوتے تھے. تو اب تصور کیجئے کہ کیا چیز چھوڑ دی گئی ہوگی جو علی سے پوچھی نہ گئی ہوگی، کہ معاذ اللہ کبھی بھی علی کا دعویٰ غلط ثابت ہو جائے. کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ پوچھنے والے کو پوچھنے میں دیر لگتی تھی، مولا علی کو جواب دینے میں دیر نہیں لگتی تھی. ادھر سوال ادھر جواب، ادھر سوال ادھر جواب. اسی طرح سے آپ نے ہر پہلو کو دیکھ لے، زندگی کے ہر رخ کو دیکھ لے، سیرت کے ہر پہلو کو دیکھ لے. آپ جب حکومت نہیں تھی تب بھی دیکھ لیں، جب حکومت ظاہری مل گئی تھی تب بھی دیکھ لیں. آج قانون بنایا جاتا ہے کہ جو ملک کا صدر ہے اس کو عدالت پہ نہیں بلایا جا سکتا، اور ملک کا جو وزیر اعظم ہے اس کو عدالت پہ نہیں بلایا جا سکتا. 50 قانون جب اس میں مکمل ہو جاتے ہیں تب کہیں جا کر کوئی وزیر جو ہے وہ کہیں عدالت پہ پیش ہوتا ہے. لیکن دنیا کی آدھی حکومت پر، آدھی دنیا پر حکومت تھی مولا علی کی، اور ایک یہودی کے پاس مولا علی کی زرہ تھی. مولا علی کی زرہ کھو گئی اور یہودی کے پاس سے وہ برآمد ہوئی، اور مولا علی نے مقدمہ دائر کر دیا عدالت میں. مولا علی کو بھی عدالت میں طلب کیا گیا اور یہودی کو بھی عدالت میں طلب کیا. مولا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین اور اتنی بڑے عہدے پر وہ، لیکن آپ عدالت میں تشریف لے جاتے ہیں. وہ یہودی بھی عدالت میں آتا ہے. مولا اس نے قاضی نے پوچھا اے علی آپ کا کیا دعویٰ ہے؟ کہا کہ یہ زرہ جس یہودی کے پاس ہے یہ زرہ میری ہے، نہ میں نے اس کے ہاتھ فروخت کی ہے، نہ میں نے اس کو ہبہ کی. تو اس کے پاس یہ میری زرہ کیسے آئی؟ مولا یہ نہیں ہے کہ دیکھیے یہودی اس زمانے سے سب سے بڑے دشمن تھے. مولا علی نے اس کی بھی عزت کا خیال رکھا، یہ نہیں کہا کہ اس نے چرائی ہے، ورنہ مولا پہلے بار آتے ہی پہنچتے کہتے کہ اس نے چرائی میری ہے. کہا کہ نہ تو میں نے اس کے ہاتھ بیچی ہے، نہ میں نے اس کو ہبہ کی ہے، یہ مگر زرہ میری ہے. تو یہ قاضی نے کہا کہ اے علی کیا آپ اس کے سلسلے میں کوئی گواہ پیش کر سکتے ہیں؟ کہا نہیں، گواہ تو نہیں ہے. کہا آپ یہ قبضہ جو ہوتا ہے
وہ دلیل ملکیت ہوتا ہے، لہذا اس کے بعد کیونکہ قبضہ ہے اس کے، لہذا یہ اس کا مالک ہے، اور لہذا یہ ذرا ہم آپ کو نہیں دلوا سکتے۔ عدالت نے کہا مولا علی نے فیصلے کو تسلیم کیا، ادھر مولا علی نے تسلیم کیا فیصلے کو، ادھر یہودی مولا علی کے قدموں میں جھک گیا کہ یا علی ایسا انصاف تو ہم نے کہیں دیکھا ہی نہیں کہ آپ اس بادشاہ ہیں، حاکم ہیں، خلیفۃ المسلمین امیر المومنین ہیں، اور آپ کے خلاف جو ہے آپ کا دعویٰ رد ہو رہا ہے اور آپ اس کو قبول کر رہے ہیں۔ لہذا آپ یاد رکھیے کہ یہ ذرا میری نہیں ہے، مگر میری چرائی نہیں ہے، لیکن مولانا نے نہیں کہا تھا چرائی ہے، میں چرائی نہیں ہے، مجھے راستے میں پڑی ہوئی ملی تھی، میں نے اٹھا لی۔ مولانا نے کہا راستے میں میری ذرا گر گئی تھی، تم نے اٹھا لی۔ وہ اس نے ذرا بھی واپس کی اور ساتھ ہی ساتھ مسلمان بھی ہو گیا۔ یہ ہوتا ہے کردار کا زور۔ یہ اسلام جو پھیلا، آج جو کہا جاتا ہے کہ سارا اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، وہ تلوار کسی اور نے چلائی ہوگی، لیکن محمد و آل محمد نے جو اسلام پھیلایا ہے وہ کردار کے زور پر پھیلایا ہے، تلوار کے زور پر نہیں۔ آج بھی مولا علی کی سیرت بیان ہونا چاہیے، ان کا کردار بیان ہونا چاہیے، ان کے صفات و کمالات بیان ہونا چاہیے۔ آج بھی اگر اسلام کو پھیلانا ہے، اسلام سے دوسروں کو متاثر کرنا ہے، تو جنگوں کا تذکرہ نہیں ہوگا کہ ایران پر حملہ کر دیا تھا اور مصر پر حملہ کر دیا تھا اور سندھ پر حملہ کر دیا تھا۔ یہ دیکھو کردار کے نمونے کس نے پیش کیے بہترین۔ اس کردار کے نمونوں کو دنیا کے سامنے پیش کرو گے تو اسلام کا سکہ دنیا پر جم جائے گا اور لوگ اس سے متاثر ہوں گے۔ لہذا میری گزارش ذاکرین سے، خطبہ سے یہی ہے کہ وہ مولا کے جو اہل بیت علیہ السلام کی جو سیرت کے پہلو ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ پیش کرے، اور تاکہ دنیا اور سیرت کے پہلوؤں سے متاثر ہو۔ ان کا جو علمی پہلو وہ پیش کرے، ان کے جو علمی خطابات ہیں ان کو پیش کیا جائے۔ اہل بیت علیہ السلام نے جو دنیا میں علم کی خدمت کی ہے اس کو پیش کیا جائے۔ بہت بڑا دعویٰ ہے، لیکن بہت بڑی حقیقت ہے کہ آج کل دنیا میں جتنی بھی سائنسی ترقی نظر آ رہی ہے، جتنی بھی علم کی روشنی نظر آ رہی ہے، سب در اہل بیت کے جلائے ہوئے چراغ ہے کہ جن سے لوگوں نے روشنی لی ہے، تب علم کی روشنی پوری دنیا میں پھیلی ہے۔ یہ چیزیں دنیا تک پہنچائیے، تب دنیا متاثر ہوگی۔ آج کی دنیا، پڑھی لکھی دنیا متاثر ہوگی، اور تب لوگ متوجہ ہوں گے کہ اہل بیت کی سیرت کیا تھی۔ میری دعا ہے کہ پالنے والے ہمیں اس لائق بنا کہ ہم محمد و آل محمد علیہ السلام کی سیرت پر عمل کر سکیں، صحیح معنوں میں ان کے غلام بن سکیں، اور صحیح معنوں میں جو ہے ان کے چاہنے والے بن سکیں۔ میں بار بار یہ بات دہراتا ہوں، یہاں بھی دہرانا چاہتا ہوں کہ ہم لاکھوں اور کروڑوں بار کہہ دیں کہ ہم اہل بیت کے غلام ہیں، ہم اہل بیت کے غلام ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس سے، کوئی نفع نہیں پہنچے گا اس سے۔ لیکن اگر وہ صرف ایک بار کہہ دے یہ ہمارا غلام ہے، تو یقین رکھیے کہ غلامی کو معراج مل جائے گی، دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی نکل جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔